الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنے خالقیت کے دلائل میں اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں کو آسمان سے بارش اور زمین کو اس سے زندہ کرنے اور مردہ زمین کو زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ چھپاؤں یعنی جانوروں میں اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، غور و فکر کرنے کے لیے تمہارے لیے جو چھپائے ہیں اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے، یعنی ان کے بطن جو ہیں ان میں سے تمہارے لیے پینے کی چیز، من بین فرث و دمن، کس کے درمیان سے؟ وہاں گوبر بھی ہے اس کے پیٹ میں، اور پھر خون، اس کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارے پینے کے لیے چیز ایسی لبنن، جسے آپ دودھ کہتے ہیں، اس میں آپ کے لیے دودھ نکالتے ہیں، خالصاً، خالص قسم کا، ہاں جی، سائغن للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا ہی آسان اور بڑے خوش ذائقہ آپ کے گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، یعنی آپ کو چبانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں دودھ پی لیں اور ساتھ پانی پی لیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق دیکھیں تمہیں کہ دودھ کے اترنے میں آپ نے دیکھیں گے کہ پانی سے بھی زیادہ آسانی ہوتی ہے، پانی سے بھی زیادہ آسانی سے دودھ آپ کے گلے سے اتر جاتا ہے، اور جو سکون گلے کو دودھ سے ملتا ہے پانی سے وہ میسر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہیں گوبر ہے، آپ دیکھیے نا کہ آج سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، کیا کوئی مشین ایسی ہے جس کے اندر آپ سبز چارہ اس کے اندر ڈالیں اور تمہیں دودھ نکال کے دے دے؟ دیکھو نا آج کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن کوئی مشین ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا آپ سبز چارہ ڈال دیں اور کچھ دیر کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد وہ آپ کو دودھ اس میں سے کشید کر کے دکھا دے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ جل مجدہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ دکھ غور کرو نا کہ آپ نے جانور رکھا ہوا ہے اور جانور سبز چارہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور پھر وہ جا کے گوبر بنتا ہے، گوبر میں سے ایک لطیف چیز بنتی ہے، اس سے لطافت سے خون بنتا ہے، خون سے پھر اللہ تعالیٰ اس خون سے بھی ایک لطیف چیز کو باریک انتڑیوں میں جو تھنوں کی طرف جا رہی ہیں اس میں اس خون کو جاری فرماتا ہے، اور جب وہ خون جو ہے تھنوں کے سفید جو لوتھڑے ہیں اس کے اندر جاتا ہے، اللہ اس کی رنگت کو بدل کر سفید فرما دیتا ہے۔
اس کا رنگ بھی تبدیل کر دیتا ہے، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دودھ میں دیکھا کبھی چارے کا ذائقہ آیا اس میں؟ کبھی خون کی بدبو آئی ہے اس کے اندر؟ کیا اس کے اندر کوئی خون کی رنگت ہے؟ کیا چارے کی رنگت ہے؟ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ نے کتنی آج تجزیہ کیا ہے تو یہ بات سائنس ماننے کے لیے تیار ہے، اس میں وٹامن ای بھی ہے، اے بھی ہے، سی بھی ہے، کیلشیم بھی ہے۔ ہاں جی، آپ کے جسم کے لیے جو چیز ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری اس کے اندر رکھی ہیں، جسے مکمل غذا کہتے ہیں۔ مکمل غذا ہے جس کے اندر جسم کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ ہاں جی، لیکن وہ دودھ جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، یعنی جسم کی ضرورت کے لیے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کیسا لطیف قسم کی وہ خوراک ہے کہ بچہ یوں ہی پیدا ہوتا ہے۔ بچہ خواہ انسان کا ہو یا حیوان کا ہو، یوں ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا یوں ہی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہ دوڑتا ہے اس تھنوں کی طرف، ایسے ہے یا نہیں؟ ہاں جی، وہ ماں کا نپل جو ہے بچے کے منہ میں دے وہ خود چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے جو اس کو سکھا رہا ہے؟ کون ہے جس نے اس کو سکھایا ہے؟ اور پھر وہ دودھ جو ہے جتنا اس بچے کو، بچہ جو ہے اگر آپ عام دودھ دیتے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ماں کا دودھ دیں تو بچہ اس کے لیے، یعنی بچے کی طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں خاصیتیں رکھی ہیں۔ پھر حیوانوں میں اللہ نے دودھ اتنا رکھا ہے اپنے بچے کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے۔ اب بھی کوئی اللہ کو نہ مانے تو پھر اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اللہ فرماتا غور تو کرو، تمہیں پتہ چلے کہ میری کاراگری کتنی ہے۔ ہاں جی، کس طرح سے دودھ بڑھ رہا ہے، کس طرح سے دودھ بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پینے والوں کے لیے بھی بڑا سہل ہے، بڑا خوشگوار ہے۔ ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اور کھجور ہے، انگور کے پھلوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے نبیذ بناتے ہو، نبیذ سکر بناتے ہو، ورزقاً حسنا، اور ان سے آپ اچھا رزق بناتے ہیں۔ اچھا رزق، اچھی ڈشز جسے آپ کہتے ہیں، اچھے ڈشیں بناتے ہیں کھجور سے، انگوروں سے۔ اب دیکھیے نا، کھجور اور انگور جو ہے، یہ سکر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے کئی معنی ہیں، یہ متضاد معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسی یعنی جو مشروب ہے جس سے آپ کو ہوش آ جائے اس کو بھی سکر کہتے ہیں، جس سے مدہوشی پیدا ہو جائے اس کو بھی سکر کہتے ہیں۔ یہ یعنی ایک لفظ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے معنی موجود ہیں کہ اس صاحب کو بھی کہتے ہیں اور نشہ آور چیز کو بھی سکر کہتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو نبیذ کہتے ہیں کھجوروں کو پانی کے اندر ڈبو دیتے ہیں اور صبح اس کو تھوڑا سا جوش دے کے نا اس کو پیا جاتا ہے، یہ صحت کے لیے بڑا اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ اتنی جو ہے اناب جسے انگور کہتے ہیں، انگوروں کو اگر آپ ویسے پانی میں ڈال دیں تو آپ اس کو جوش نہ دیں، پھر اس کے اندر جاگ پیدا ہو جائے، اس کی بدبو پیدا ہو جائے تو وہ اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور یہ شراب بن جاتی ہے۔ اس سے سکر یعنی اس سے مراد نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔
جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اس سے مراد شراب ہے، کفما مکی صورت ہے، اس وقت شراب کی حرمت ابھی نہیں آئی تھی، تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد سکر یعنی میٹھی چیزیں آپ بناتے ہیں سکر سے، یہ ذائقے دار اچھی چیزیں ہیں، یہ مراد ہیں۔ نبیذ لیا گیا ہے اس سے مراد، یہ حلال ہے، نبیذ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے ثمرات، کھجور کا پھل ہے، یہ کھجور کس نے اگائی ہے، پھر اس کے اندر پھل کس نے لگایا ہے، پھر اس کے اندر ذائقہ کس نے پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، ذائقہ، پھر کھجور کی کتنی اقسام میں، ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ ہاں جی، انگور کی کتنی قسمیں آ گئی ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے۔ فرمایا کہ اس سے آپ رزق حسنہ فرماتے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی اگر کوئی غور و فکر کرے تو اس میں بھی نشانیاں ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، ایک ہی پھل ہے، ایک جیسا درخت ہے، ایک ہی جگہ لگا ہوا، ایک ہی باغ کے اندر ہے، پھر اس کے اندر ذائقے کو کس نے الگ کر دیا، اس کا الگ کیوں ہے، اس کا الگ کیوں ہے، اس کا سائز الگ کیوں ہے، پانی بھی ایک جیسا مل رہا ہے، خوراک بھی ایک جیسی مل رہی ہے، سورج کی روشنی بھی ایک جیسی مل رہی ہے، چاند کی روشنی بھی ایک جیسی مل رہی ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، زمین کا بھی فرق نہیں ہے، یہ ذائقوں میں، سائز میں فرق یہ کس نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اللہ جل مجدہ فرماتا تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ یہ الہام کیا ہے؟ یہ وحی کا لفظ اگر نبی کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہے اللہ کی وحی، جو فرشتے لے کے نبی تک پہنچتے ہیں، اللہ کا پیغام، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور اگر غیر نبی کے لیے ہو تو اس کا معنی ہے وہ اچھی بات جو اللہ تعالیٰ کے فیضان سے کسی کے دل میں ڈال دی جائے، اس میں اللہ کا فیض ہوتا ہے، اللہ کا فیض ہوتا ہے، تو وہ بات اگر کسی کے دل میں اچھی بات آ جائے تو یہ کس کا فیضان ہے؟ اللہ کا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب نے، دیکھیے ایک شہد کی مکھی کتنی ہوتی ہے، اللہ جل مجدہ نے اپنی رحمت سے، اپنے الہام کے ذریعے سے اس کو اتنی تعلیم دی ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اتخذی من الجبال، اللہ نے یہ اسے علم دیا، الہام کیا ہے کہ پہاڑوں میں گھر بنا، پہاڑوں میں جا کے گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما یعرشون، اور جو ہے نا یہ چھپر جو ہوتے ہیں، ہاں جی، اس میں گھر بنا۔ اب یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ اللہ جل مجدہ نے۔ مکھی وہیں جا کے گھر بناتی ہے، اور اگر آپ اس کا گھر دیکھ لیں نا، اس کا جو گھر ہے جس کو چھتا کہتے ہیں، تو آپ حیران رہیں گے کہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے آپ ویسا گھر بنائیں۔ وہ مسدس ہوتا ہے، یعنی مسدس سمجھتے ہیں، 6 پہلو جسے کہتے ہیں، 6 پہلو سے وہ اس کا گھر بنا ہوا ہے، 6 پہلو کا۔ پھر اس کے الگ الگ کھانے ہیں، پھر اس کی باقاعدہ ایک ملکہ ہے، ان کی ایک ملکہ ہے، پھر اس کے حکم پہ سارے عمل بھی کرتے ہیں، ایک باقاعدہ فوج ہے۔ بعض وہ جو صرف چھت کی حفاظت کے لیے مکھیاں ہیں، اندر کسی کو گھسنے نہیں دیتی، ہاں جی۔ بعض وہ ہیں جنہیں ورکر کہا جاتا ہے کہ وہ مکھیاں جا کے دور دراز سے صبح نکل جاتی ہیں، پتوں سے رس چوستی ہیں، پھولوں سے رس چوستی ہیں، پھلوں سے رس چوستی ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ جو رات کو شبنم گرتی ہے نا، تو شبنم کی وجہ سے ان کے پتوں پر ایک لطیف قسم کے ذرات ابھرتے ہیں، وہ ذرات جا کے مکھیاں صبح جا کے ان کو
حاصل کرتی ہیں، پھر وہ لا کے اپنے شتے میں رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے پیٹ میں گئی ہوئی یہ ذرات ہیں ان کو شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ فرماتے ہیں غور تو کرو، میری تخلیق پہ غور کرو نا، ایک مکھی تو ایسی پیدا کر کے دکھا دو، کوئی ایک مکھی پیدا کر کے دکھاؤ جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں۔ یہ کتنی صلاحیتیں ہیں کہ گھر بھی بنانا ہے، ہاں جی، پھر اس کے اندر اپنی خوراک کو بھی لے کے آنا ہے، اس کو جمع کرنا ہے، پھر اس کے اندر شہد بھی بنانا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کون سکھا رکھو؟ غور تو کرو۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر وہ جاتی ہے ہر قسم کے پھل کھا کر، پھل کھاتی، فسلکی سبل ربک ذللا، پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو راستہ اختیار کرتی ہے اپنے چھتے سے اڑ کے جانے کے لیے، کس کس درخت پہ بیٹھنا ہے، کس کس پھول سے رس چوسنا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ویسے نہیں جا رہی، یہ میری بتائے ہوئے راستوں سے جا رہی ہے۔ ایک مکھی جو ہے وہ اتباع کا اس کا عالم یہ ہے، اطاعت کا یہ عالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاصلوں کی سبل ربک ذللا، وہ اللہ کے بتائے ہوئے آسان نرم جو راستے ہیں اسی کی طرف جاتی ہے، اس پہ چلتی ہے۔ فرمایا یخرج من بطونہا شراب، اور اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکال دیتے ہیں، یعنی شہد جو ہے اس کے پیٹ سے ہم نکالتے ہیں۔ مختلف الوانہ، ان کا رنگ بھی مختلف ہے۔ آپ کو پہاڑوں کے اندر کا شہد جو ہے اس کا رنگ کچھ اور ہے، ہمارے پنجاب کے شہد کا رنگ کچھ اور ہے، سندھ کے علاقے کا رنگ کچھ اور ہے، یعنی ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ فرمایا فیہ شفاء للناس، اور ہم نے وہ پیٹ مکھی کے چھوٹے سے پیٹ سے نکلنے والا مواد جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس میں شفا بھی رکھ دی ہے، اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ یہ دوا ہے، دعا میں شفا ہوتی ہے نا، یہ کیا ہے؟ دوا ہے، کسی فیکٹری میں بنی ہے، کسی سائنسدان نے اس کو کشید کیا ہے، کسی سائنسدان نے اس کے اندر اجزاء رکھے ہیں ادویات کے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھیے اتنا جو اس کا لب ہے، اس کا جو مواد ہے اس کے پیٹ سے نکل رہا ہے، یہ پیٹ سے ویسے نہیں نکل رہا، نکلتا بعد میں ہے، شفا ہم پہلے پیدا فرما دیتے ہیں۔ فی شفا، اس کے اندر شفا ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ اب یہ اعتراض ہو جی تو یہ شوگر والوں کے لیے تو شفا نہیں ہے، ایسا ہے نا، یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بندہ شوگر والا بھی اس کو تھوڑی مقدار میں اس نیت سے استعمال کرے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بطور شفا کھائے نا، دعا کھائے نا، جہاں تک اس کی حد ہے، زیادہ کھائے گا تو پھر تو وہ جان بوجھ کے اپنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور اس کے اندر غور و فکر کرنے والے، جو تدبر کرنے والے ہیں، دھیان کرنے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قوم کے لیے تو اس کے اندر بھی میری نشانیاں موجود ہیں۔ ہاں جی، اس کے اندر بھی میری نشانیاں موجود ہیں، میرے تک پہنچنا تو چاہے کوئی، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھے گا تو وہ میرے تک پہنچ جائے گا تدبر سے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر سبز چارے سے ہم دودھ پیدا کر سکتے ہیں، اگر شبنم کے ذرات سے اور
پتوں کے چوسنے سے، ایک مکھی کے پیڑ سے ہم شہد جیسی لذیذ شے پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر، اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اللہ فرماتا پھر اسی اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں بھی اسی رب نے پیدا کیا، ثم یتوفاک، پھر تمہیں وہ تمہاری جان بھی قبض کر لے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلٍ، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف، ارذل عمر جو ہے، ارذل العمر یعنی ناقص عمر جسے بڑھاپا کہتے ہیں، پھر اس کی طرف لٹا دے گا تمہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، پہلے تم بڑے فاضل تھے، عالم تھے، بڑے خوبصورت بات کرتے تھے، اس عمر میں جا کے آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جو تمہیں پیدا بھی کرتا ہے، پھر تمہیں پروان بھی چڑھاتا ہے، ہاں جی، پھر تمہیں یعنی اس عمر تک لے کے جاتا ہے جہاں سے پھر آپ کا ساری میموری جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بھول کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب سے پر قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، قدرت والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے کچھ دور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی معرفت کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔